ذرا زور سے. ایسا نبی اللہ دے دیا میرے بھائی 12 ربیع الاول کو، جس کا کلمہ اس سے پہلے آنے والے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. پیغمبروں کے ایمان کی دلیل میرا مصطفیٰ ہے. ایسا نبی اللہ بغیر مانگے بغیر پوچھے دے دیا، تو اب میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا؟ ایسے نبی کی آمد پر میلاد النبی کا جشن منانا نہیں منانا؟ بعض والا پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ میں بولا تو حولا ہے کیا، تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے کیا؟ بولے مولانا کیوں؟ میں بولا رے بے وقوف، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دواخانے کو جاتا بیگم سے ملنے، بچے کو دیکھنے، مٹھائی کا ڈبہ لیتا نہیں لیتا؟ کون کون نہیں لیتے ہاتھ اٹھاؤ. ابا اپن لوگا تو نہیں ہوا تو کھانے والے ہیں، ہوا تو ڈبل کھائیں گے انشاءاللہ. مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتا، بیگم فون کر کے بولے بیٹا ہوا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے بھاگ گیا. تیرا بیٹا تو کالا، بیٹا کالا، کالے کو کالا پیدا ہوا تو مٹھائی کھایا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھائی کے لڈو. تو بناتا، لوگوں کو خاندان کو پورا دیتا، میرے بیٹے کا نام رکھا میں عبد الرشید. عبد الرشید کا نام رکھا تو لڈو بانٹتا. تیرے بیٹے کو قرآن میں کہاں ہے لڈو بانٹنا، حدیث میں کہاں ہے؟ اپنے گھر میں اپنی اولاد آئی تو جشن منا رہا، جبکہ تیرے بیٹے سے ہمارے کو کوئی تعلق نہیں ہے. بازو والے پڑوسی کو کوئی تعلق نہیں ہے، محلے والوں کو، دھگرس والوں کو کوئی تعلق. آپ بولے میرے گھر میں بیٹا ہوا تو جا رے تیرے سے 56 پیدا ہوتے نکال. مگر خدا کی قسم آمنہ کے گھر میں جو پیارا پیدا ہوا ہے، اس پیارے سے دھگرس والوں کا بھی تعلق ہے، حیدرآباد والوں کا بھی تعلق ہے، سعودی والوں کا بھی تعلق ہے، امریکہ والوں کا بھی تعلق ہے. جو پہلے تھے ان کا بھی تعلق ہے، جو اب 14ویں صدی میں ہے ان کا بھی تعلق ہے، جو قیامت تک پیدا ہوگا ان کا بھی تعلق ہے. تیرا بیٹا پیدا ہوا تو صرف تیرا بیٹا بن کر، تیرے باپ کا پوترا بن کر، تیرے بھائی کا بھتیجا بن کر، تیرے سالے کا بھانجا بن کر، تیرے سسرے کا نواسا بن کر پیدا ہوا. مگر آمنہ کا بیٹا پیدا ہوا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان بن کر پیدا ہوا. اللہ اللہ، تو جو مٹھائی لگ گا نہیں وہ خالی تیرا بیٹا ہے بس. مگر میں جو جشن میلاد منا رہا ہوں وہ ہم سب کا ایمان ہے. ایمان ہے، مرکز و محور ایمان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور تیرا بیٹا پیدا ہوا تو روتے روتے پیدا ہوا، اور میرا نبی پیدا ہوا، ہائے 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 ہائے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. امت کا غمخوار پیدا ہو گیا ہے، بے کسوں کا کس بن کر پیدا ہوا، بے سہاروں کا سہارا بن کر پیدا ہوا، یتیموں کا والی بن کر پیدا ہوا، غریبوں کا مولا بن کر پیدا ہوا، مفلسوں کا آقا پیدا ہو گیا، محتاجوں کا داتا پیدا ہو گیا، شہنشاہوں کا شاہ پیدا ہو گیا، صحابہ کا امام پیدا ہو گیا، رسولوں کا سردار پیدا ہو گیا. ارے
جانے والا پیدا ہو گیا. اللہ اللہ. مرکز و محور ایمان پیدا ہو گیا, مالک جنت پیدا ہو گیا, مختار کائنات پیدا ہوا, حبیب خدا پیدا ہوا, رسولوں کا سردار پیدا ہوا. اللہ اللہ. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے مسائل کو سمجھو. معمولی بات نہیں ہے جی. نبی نبی سارے انبیاء کا کلمہ میرے نبی کا کلمہ تھا. ویسا نبی اللہ دے دیا میرے بھائی اپنے کو. پھر اب دیکھو آگے, یہ تو انبیاء کی بات تھی. رسولوں کی بات دیکھو, رسولوں کی بات, رسولوں کی بات دیکھو آپ. انبیاء اور رسول کی بات دیکھیں. فرشتوں کی بات دیکھو. فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت عزرائیل, فرشتے ہیں. اور فرشتے کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہی 6. یہ 4 تو تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ایسے تو اتنے فرشتے ہیں, اتنے فرشتے ہیں, اتنے فرشتے ہیں, اتنے فرشتے ہیں. آپ ہم گننا شمار کرنا چاہے تو ہم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اتنے فرشتے ہیں, اتنے فرشتے ہیں. لیکن ذرا غور کرو, غور کرو مسلمانوں, فرشتوں کا بھی ایک کلمہ ہے. بغیر کلمہ پڑھے کے فرشتے بھی مسلمان و مومن. فرشتوں کے ایمان کا بھی ایک کلمہ ہے. پوچھے فرشتوں کا کلمہ کیا ہے؟ حالانکہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس بھی آئے, حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے, حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے, حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئے. یعنی کہ یہ تمام فرشتوں نے ان تمام نبیوں کا زمانہ دیکھا. نبیوں کے زمانے میں بھی زمین پر آتے رہے, نہ رسولوں پر کتاب لاتے رہے, امت کے لیے جو ہدایت کا سامان تھا لا لا کر پیغمبر کو دیتے رہے. مگر ذرا غور کرو, حضرت آدم کا زمانہ فرشتے پائے مگر حضرت آدم کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. فرشتے حضرت ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, فرشتے حضرت موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, فرشتے حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے. پھر آپ پوچھیں حضرت فرشتے کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو کان کھول کے سنو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے کیسے نبی کی امت میں پیدا کیا. حضرت جبریل سے لے کر صبح قیامت تک اللہ کے حکم سے جتنے فرشتے ہوں گے, ہر فرشتے کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے کے سارے فرشتے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایسا پیغمبر اللہ دے دیا میرے بھائی, ایسا پیغمبر دے دیا اللہ. اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسائل کو سمجھو. جب تک آپ دین نہیں سمجھیں گے آپ کا ایمان نہیں تازہ نہیں ہو سکتا. اور بازو والوں کی صحبت میں تو ہرگز نہیں بیٹھنا. کون کون بیٹھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ارے مطلب پورے بہت شریف لوگ آئے, کوئی نہیں بیٹھیں گے بازو والوں کی صحبت میں. کوئی بیٹھے گا؟ زور سے بولو. کوئی بازو والوں کی صحبت میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. کوئی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو نبی کا نہیں. میں ایسی بولا ایک بیان میں تو بازو والے کیا بولے, مولانا آ کے لڑا کے گئے بھائی گاؤں کو, اور میرے کو تو اتنا بیچارے جو ہے دل پہ لیے ہوئے ہیں. روزانہ ایک ویڈیو بناتے میرے تعلق سے. ویڈیو بنا کے جب تک انہیں یوٹیوب پہ نہیں ڈالتا اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی. بنا کے ڈالتا روزانہ ایک ڈالتا. میری تائید میں اگر یوٹیوب کے اوپر 10,000 ویڈیو ہے, میری مخالفت میں 12,000 ہے. کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے نہیں, جہاں گیا وہاں ہمارا مردہ نکال دیتا, خبر کھود دیتا, بغیر فاتحہ پڑھے کے چلے بھی جاتا, فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. تو اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں, کیسا بھی کرو مولانا کو بدنام کرو, بدنام کرو, بدنام کرو. شادی چاہ چل رہے. ارے میں بولا جس پہ غوث اعظم کا پنجہ ہو,
ارے تیرے جیسے بیوقوف لوگ اس کو کیا بگاڑ سکتے رے بھائی, بعد میں لے لیں گے فوٹو والے کو. تیرے ایسے لوگ اس کو کیا بگاڑ سکتے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, میں بولا اور میں بولتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, خدا کی قسم میرا حق ہے, کیونکہ میں میرے آقا کی امت کو آقا کے قریب کرنا چاہتا ہوں. میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن میرے آقا کا امتی گستاخ و بے ادب ہو جائے میں برداشت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. کیونکہ پیارے دوستو, میں بولا لوگوں کو, دیکھو میرے بھائی, بد عقیدے لوگوں سے دوستی مت کرو, ان سے تعلق مت رکھو. بیوقوف ہے, انہیں نبی کی بے ادبی کر رہا, اولیاء اللہ کے بارے میں گستاخی کر رہا, امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بد کلامی کر رہا. ایسے نالائق انسان سے دوستی کرنا, رشتہ داریاں کرنا, آخرت کو برباد کرنا ہے, جہنم کو دعوت دینا ہے, عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. خدا را مسلمانوں, ایسے نالائق لوگوں سے دوستی کر کے آخرت کو برباد مت کرو. تو ایک صاحب بولے, مولانا بہت زیادہ ہی چھو جا رہا مولانا, آپ خالی پلی کے جو ہے رشتے توڑ دو بول رہے ہیں, دوستیاں توڑ دو بول رہے ہیں, تعلقات توڑ دو بول رہے ہیں. میں بولا میاں سن, ایک جلسے میں گیا تھا تو ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی. آج دھگرس والوں کو بھی وہ بات سناتا ہوں, وہ بازو والے کو بھی سنایا. حیدرآباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک جلسہ ہوا. میرا بیان تھا, ایک بزرگ شخصیت تھی, انتقال ہوگا بیچاروں کا, اللہ والے تھے, غوث پاک سرکار کی اولاد سے تھے. تو ان کی صدارت تھی, بیان وغیرہ نہیں کرے, خالی دعا کے لیے حضرت کو بلائے تھے, مریدین تھے حضرت کے, تو حضرت بھی چلے تھے. تو میرا بیان ہو گیا. بیان ہونے کے بعد جو ہے حضرت کے مرید آئے, آ کے بیٹھ کے حضرت کے پیران دبا رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں, ہاتھاں چوم رہے ہیں, جا رہے ہیں, مریداں دو بیٹھ کے پیران دبا رہے ہیں. دباتے دباتے ایک مرید کیا کرا, بولے حضرت آپ کے مرید ہمارے پیر بھائی نے, خان صاحب. خان صاحب بولے ہاں ہاں, خان صاحب کو محلے کا لیڈر بنائے. لیڈر بنائے تو خان صاحب سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے چلو بول کے مہم بنائے. وہ مہم کی چکر میں خان صاحب کا نے آ کے بازو والے, پیچھے والے, سامنے والے, اوپر